السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے 24 گھنٹے عبادت بن جائیں؟ ہم سب چاہتے ہیں. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے دن اور رات کے ہر لمحے پر اس کو اجر ملے؟ الحمدللہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے یہ سارے اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اس کی فرما برداری میں. اور اس کی اطاعت میں اسی وقت گزر سکتے ہیں جب ہم جانتے ہوں کہ ہم سے اس وقت وہ چاہتا کیا ہے، وہ دن کے آغاز پر کیا چاہتا ہے، وہ دن میں ہم سے کیا کام چاہتا ہے، وہ دن کے اختتام پر ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ رات کے وقت ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر سونے کے بعد جاگنے کے وقت ہم سے وہ کیا چاہتا ہے. جب ہمیں یہ سب باتیں پتہ چل جائیں اور ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہی ہماری زندگی عبادت بن سکتی ہے. تو یہ صرف دن کے کاموں پر ہی نہیں، رات کے سونے پر بھی ہمیں اجر مل سکتا ہے. ہمارا رات کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس پر عمل کر سکے، اور عمل اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اور وہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں جو گنی چنی ہے، اس زندگی کا ایک ایک دن یادگار دن بنا لیں. مومن کے لیے صرف چند دن یادگار نہیں ہوتے. مجھ سے اگر کبھی کوئی یہ سوال کرے کہ کوئی اپنا یادگار دن بتائے تو مجھے حیرت ہوتی کہ کس معنی میں یادگار. مومن کا تو ہر دن ہی یادگار ہوتا ہے، اور یادگار ہونا چاہیے. ہر دن ایک اسپیشل دن ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی دن کی اہمیت کچھ کم نہیں، ہر دن بہت اہم ہے. لہٰذا اس وقت اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے سراسر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کی نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں. اس میں سے بہت سی معلومات ایسی ہیں جو آپ کو آلریڈی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن کمی کہاں ہے؟ عمل میں. عمل میں کمی کی کچھ وجوہات ہوتی. اس کی ایک بڑی وجہ علم کا نہ ہونا ہے، یا پھر علم کا منظم طریقے پر نہ ہونا. یعنی علم تو ہے لیکن کسی آرگنائز شکل میں نہیں، یا پھر علم ہونا اور عمل کے وقت بھول جانا، اور پھر کبھی یاد ہوتے ہوئے محض سستی کرنا. تو بات ہو رہی تھی اس شوق کی، اس ذوق کی کہ ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں اور ان سارے اسباب کو اپنے سے دور کر دیں جو ہمیں اس اطاعت سے دور کرتے ہیں. ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہماری ساری زندگی عبادت ہوگی؟ ہماری ساری زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں نجات ہوگی اور ہمارا اعمال نامہ وزنی ہو جائے گا. دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے، اور اللہ کی اطاعت میں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی جنت میں وہی داخل ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم نیکی کے بہت سے مواقع استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر سارے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر ہم ذکر کرتے ہوئے سوئیں اور وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور ذکر کرتے ہوئے اٹھے وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو ان دو کناروں کے بیچ کا حصہ یہ وقت بھی عبادت بن جائے گا. اور جب یہ وقت عبادت بنے گا تو صبح آپ خوش و خرم اٹھیں گے، اور جب خوش و خرم اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے اچھے کام کریں گے، سارا دن اچھا گزرے گا. بظاہر دیکھنے میں معمولی سے ٹاپکس ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑے اجر کے حامل، اور اسی اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنی راتیں گزارے. ایک شخص اپنی راتوں کو عبادت بنا کے گزارتا ہے محض اپنی نیت کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اور ایک شخص اپنی راتوں کو ضائع کر دیتا ہے لا علمی کی وجہ سے، کسی بھی طرح کی کوئی نیت نہ کرنے کی وجہ سے. اور کچھ لوگ راتوں کو شر اور فساد کی راتیں اور نافرمانی کا وقت بنا لیتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں راتیں گزارتے ہیں؟ تو ہم کس میں آتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اگر تو رات کو بیٹھ کر آپ غلط قسم کی چیٹس کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، فون پر فری پیکیجز کی وجہ سے لغو گفتگو کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو پھر راتیں کس میں شامل ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی میں. اور اگر ہم بس دن کے تھکے ہوئے سو جاتے ہیں بغیر اللہ کا ذکر کیے اور اٹھ جاتے ہیں بغیر اللہ کو یاد کیے، تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. اور ایک تیسری آپشن ہے، اور وہ بہترین آپشن،
کہ اللہ کی اطاعت میں سوئیں، اللہ کی یاد میں سوئیں، اور اللہ کی اطاعت میں اٹھے، اللہ کی یاد میں اٹھے. تو یہ تیسری طرح کی رات عبادت کی رات بن گئی. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہر ایک کے اعمال نامے میں فرق اور اس کے وزن میں فرق کہاں سے آئے گا؟ اس کے عمل سے. محض وشفل تھنکنگ سے بھی نہیں کہ ہم خوش ہوتے رہیں، سنتے رہیں، جانتے رہیں اور عمل میں کچھ بھی نہ لائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پہلے آیت شروع میں لکھی گئی ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی دن کے دونوں کناروں پر اللہ کی پاکی بیان کرو. سب سے پہلا باب ہے نیند کی حکمت. نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تندرست اور توانا جسم، یکسو ذہن اور خوشباش زندگی کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے. اور اگر ہم اس نیت سے نیند لیں تاکہ ہم اٹھ کر زیادہ اچھے کام کر سکیں تو یہ نیند بھی عبادت کی نیند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. یعنی رات آرام کے لیے، جسے لباس پہن کر انسان کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، سردی گرمی سے بچتا ہے. اسی طرح لحاف بھی ایک طرح کا لباس ہے، تو وہ آرام کا سمبل ہے. تو رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، اس کو پردہ پوش بنایا، اس میں اندھیرا رکھا ہے، اور پھر دن کو کام کے لیے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ عمومی طور پر لوگوں کا طریقہ زندگی تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آس پاس کی ساری انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرتے، جانوروں کو، پرندوں کو اور ماحول کو. بجلی جہاں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے اس کو مس یوز کر کے اپنے لیے باعث عذاب بنا لیا. دن بھر کی مصروفیت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ وہ رحمت ہے جو ایک حصہ صرف اللہ نے زمین پر اتارا ہے. اس رحمت میں سے من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. اب آیت میں پہلے لیل آ رہا ہے اور پہلے سکون آ رہا ہے، پھر نہار آ رہا ہے اور پھر تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. کس بات پر شکر؟ کہ اللہ نے رات اور دن بنائے اور پھر اتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ کی کہ ایک وقت آرام کے لیے بنایا اور ایک وقت کام کے لیے بنایا. پرفیکٹ بیلنس. اور جو شخص اس اصول کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو انسان ہوتا ہے، زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے اور زیادہ بہتر صحت کے ساتھ زیادہ اچھے کاموں میں آگے جا سکتا ہے. پھر ہے نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور تمہارا رات اور دن میں سونا، اور دن میں سونے سے مراد قیلولہ ہے، نہ کہ دن بھر سونا، اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی دن میں کام کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی جو بات کو غور سے سنتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں. نیند انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان تازہ دم ہو کر دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے اور اللہ کا شکر کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کی بات کی کہ تم شکر ادا کرو. کہ شکر اللہ کا جس نے نیند بنائی، اور شکر اللہ کا کہ جس نے رات کے بعد دن بنایا. تو یہ نعمتیں کس لیے ہیں؟ کہ انہیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرے. شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. یعنی شکر گزاری کیسے؟ ہمارے اوقات اللہ کی یاد میں گزرے اور اس کی رضا کے مطابق اپنے صبح و شام بسر کرے. یہ ہے شکر گزاری. تو اس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نتائج نکالیے. کیا سمجھ میں آئی؟ کیا کریں؟ What to do؟ رات کو سونا چاہیے، پہلا سبق. ٹھیک ہے. دوسرا سبق، دن کو کام کرنا چاہیے. پہلا سبق، رات کو سونا چاہیے. دوسرا، دن کو کام کرنا چاہیے. تیسرا، شاباش، کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے. ٹھیک ہے نا. ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور دن میں قیلولہ کرنا چاہیے. بس ان آیات سے اور اس لیسن سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی. ٹھیک جی. اللہ کی باتیں سننی بھی چاہیے.
صرف پڑھنی ہی نہیں، سننی بھی چاہیے. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو ہم خود بھی بیٹھ کے گھر میں کتاب پڑھ سکتے. تو مجھے آج کسی نے کہا یہ 4 دن آپ کیا کریں گی، یہ تو چھوٹی سی کتاب ہے، یعنی 1 گھنٹے میں آپ ساری کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خود پڑھنے میں اور سب کے ساتھ مل کر پڑھنے میں اور پھر پڑھتے ہوئے غور و فکر کرنے میں اور پھر عمل کی نیت سے پڑھنے میں بہت فرق ہے. انفارمیشن کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو ڈائجسٹ کر کے اس کو اپنے عمل میں لانا، اپنی عادات کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. تو اس کے لیے تو 4 دن بھی تھوڑے ہیں، لیکن چلے 4 دن کی زندگی کچھ کام کر لی. آگے چلتے ہیں. نیند اور بیداری کے اوقات. سونے جاگنے کے اوقات کو باقاعدہ منظم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک ایسا خودکار نظام بایولوجیکل کلاک سیٹ کیا ہوا ہے جو دن رات کے آگے پیچھے چلنے کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے. یعنی جیسے دن اور رات آگے پیچھے آتے جاتے ہیں نا، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہماری باڈی بھی ایڈجسٹ کرتی چلی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر مختلف ہیبٹس یا تو اچھی طرح ڈیولپ ہو جاتی ہیں یا نہیں. لیکن عموماً چھوٹے بچے صبح بہت جلدی جاگ جاتے ہیں. مثلاً بہت چھوٹے بچے فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ انہیں دودھ پلا کے تھپک کے پھر سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سونے کے اوقات زیادہ ہوتے ہیں. ابھی ان کے کام کرنے کے دن نہیں آئے، آرام کے دن ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بچپن رکھا ہے، ایک بڑھاپا رکھا ہے. تو بچپن میں بھی انسان آرام زیادہ کرتا ہے، سوتا ہے. اور بڑھاپے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا تو موسٹلی وہ آرام کرتے رہتے ہیں. تو زیادہ کام زندگی کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ جوانی میں. لیکن اگر جوان سست ہو جائے تو پھر کیا ہو، یا وہ کسی اور کام میں لگتے ہیں. اسی طرح اندھیرا چھاتے ہی انسان کے اعصاب سست ہونے لگتے ہیں، تھکن کا احساس غالب آنے لگتا ہے اور لیٹنے کو دل چاہتا ہے. یعنی ایک نیچرل سی انسان کے اندر ایک ارج ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا ہے. اب بتائیے کیا کریں گے؟ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے، اس کا پلان کیا ہے کہ دن کو کس لیے بنایا جائے؟ سو کر دوبارہ اٹھنے کے لیے. اور ہم نے کیا بنا دیا اس کو؟ سو کے دوبارہ سونے کے لیے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. ایسا کیوں ہے کہ ہم اب راتوں کو جاگنا پسند کرتے ہیں اور دن کو سو جانا؟ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اور لوگ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ دن کو سونا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب بڑے چھوٹے بچے جوان سب سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی برا نہیں سمجھتا، کیونکہ جب سبھی سو رہے ہیں تو کون کس کے عمل کو برا سمجھے جو وہ خود بھی کر رہا ہے. جی آپ بتائیے. ہاں، ہم ایک جسٹیفیکیشن خوبصورت تعویل یہ دیتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا. مومن کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ہماری زندگی جب ہی عبادت بن سکتی ہے نا کہ جب ہمارا لائف سٹائل وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہو. اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دن کو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، چڑیا پرندے جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں، انسان بھی برتن کٹکھٹاتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے پھر رات کو جاگتے ہیں. اور کیوں جاگتے ہیں رات کو؟ دن کو عام طور پر زیادہ سو جاتے ہیں تو پھر رات کو نیند نہیں آتی. تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی تو اس لیے وہ جاگتے ہیں، اور جاگ کر پھر کچھ کام بھی نہیں ہوتا کیونکہ دماغ بھی پوری طرح کام نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم دن کو زیادہ سو کر رات کو پھر سو نہیں پاتے. تو اکثر لوگوں کو رات کو جاگنے کی ایک بیماری سی ہو جاتی ہے، اور پھر جاگتے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی پھر کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی. اس وقت باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. پھر ان کو کوئی کمپنی چاہیے ہوتی ہے. اگر گھر والے باقی سو رہے ہیں تو پھر وہ کمپنی کہاں سے ملتی ہے؟ ان کو آن لائن ملتی ہے. اور بہت سے غلط کام پھر رات کو ہوتے ہیں. سورۃ الفلق میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. تو غاسق اندھیرے کو بھی کہتے ہیں کہ اندھیرے کے شر سے. تو رات میں جہاں کچھ اچھے کام ہو سکتے ہیں وہاں رات کا اپنا ایک شر بھی ہے، تو جس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی بعض اوقات کام زیادہ ہوتا ہے، اس میں انسان دن کے اوقات کو اگر صحیح طور پر استعمال کرے تو دن میں کام ختم ہو سکتا ہے. اگر کبھی کبھار زیادہ ہو جائے کام تو رات کو جاگا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر دن میں اس سے ڈبل سوئیں.
وہی جو آپ دن میں سو رہے ہیں وہ دن کو کام کر لیتے، کیونکہ دن کے وقت اور خصوصاً دن کے پہلے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت برکت رکھی اور کام جلدی مکمل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ جابس ایسی ہیں کہ جو نائٹ شفٹس ہوتی ہیں جن میں جاگنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ چند لوگوں کی ہونی چاہیے نا. کسی ریزن کے تحت تو ایکسیپشنل کیس ہر چیز میں ہے. مثلاً روزے فرض کیے گئے لیکن جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے رخصت ہے. نماز فرض کی گئی لیکن کچھ لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ مخصوص دنوں میں نماز نہ پڑھے. تو رخصت تو ہر چیز میں، ہر کیس میں. یہاں عمومی بات ہو رہی ہے کہ فطرت کا ایک عام قانون اور تقاضا کیا ہے اور اس کے خلاف جانے کے نقصانات کیا ہیں. تو رات کو جاگنے کے نقصانات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، خواہ وہ صحت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ سوشل لائف کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ ہماری ریلیشن شپ کے اعتبار سے ہو. کیونکہ اگر مثلاً کوئی شوہر رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے تو اس کے ریلیشن اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ تو لائف ڈسٹرب ہوگی نا. اچھا، اب کیا ہے کہ جب ہم دن کو سوتے ہیں تو کھانے پینے کے اوقات بھی بدل جاتے ہیں. اب کھانے پینے کے اوقات میں ہمارا پورا بایولوجیکل سسٹم جو ہے ہماری باڈی کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ رات کے مختلف حصوں میں مختلف آرگنز بہتر کام کرتے ہیں. یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندرون جسم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اوور آلنگ ہو رہی ہوتی ہے. سر کے بالوں سے لے کے آنکھیں اور دل، دماغ، ہر چیز خصوصاً رات کے مخصوص حصوں میں مخصوص فنکشن ہوتے ہیں ان کے. ریسنٹلی مجھے ایک ڈاکٹر کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے مجھے دن کے 11 سے 1 بجے اور 5 سے 7 بجے شام کو سرٹن فوڈ استعمال کرنے کے لیے کہا کہ اس وقت آپ کے جسم کا مخصوص حصہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت یہ ڈائٹ لیں گی تو آپ کی صحت میں ڈراسٹک چینج آئے گا. اور واقعی میں اس سے فرق محسوس کر رہی ہوں. اور بعض اوقات جسم کا ایک حصہ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم مثلا معدہ ریسٹ کر رہا ہے، اس کے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے یوں سمجھایا تھا کہ جیسے دن کے مختلف گھنٹے ہوتے ہیں تو اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء گھنٹوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مڈ آف دا نائٹ اگر اسٹمک کے سونے کا وقت ہے یا لیور اس وقت آرام کر رہا ہے اور ہم اس وقت کھانا کھا رہے ہیں تو ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں نا. وہ آرام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو جگا کے کہتے ہیں تم کام کرو. سوچیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ صحیح فنکشن نہیں کرے گا. پھر معدہ اپسیٹ ہوگا. جب معدہ خراب ہوگا تو پھر جسم کا کون سا حصہ صحیح ہوگا؟ سارا ہی بیمار ہوگا. اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی. تو اس لیے جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو ہماری نہ صرف یہ کہ فزیکل کنڈیشن پر اثر پڑتا ہے بلکہ کچھ ہارمونز جو ہیں وہ رات کو ہی جسم سے خارج ہوتے ہیں اور اگر ہم جاگتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے کئی قسم کی ڈسٹربنسز پیدا ہو جاتی. تو نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر ہم متاثر ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی، کیونکہ دن میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں. جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں وہ دن کی نمازیں قضا کر جاتے ہیں. بعض اوقات لیٹ جب سوتے ہیں تو فجر کے لیے اٹھنا مشکل. پھر بعض اوقات دن کو جب سو جاتے ہیں اگر ظہر پڑھ کے نہیں سوئے تو ظہر قضا، اگر عصر نہیں پڑھ کر سوئے تو عصر قضا. بعض لوگ تو مغرب اور عشاء تک یہی کچھ کرتے ہیں، پھر جو ہی رات ہوتی ہے ان کا دن چڑھ جاتا ہے، پھر وہ صبح تک جاگتے ہیں. اس طرح ان کی عبادت میں خلل، ریلیشن شپ میں خلل، جسمانی نظام میں، کھانے پینے کے اوقات میں، یعنی ہر طرح سے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ گھر والوں کے لیے بھی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی عبادت کہاں سے بن سکتی؟ ہاں ایکسیپشنل کیسز ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے بیمار ہے کوئی تو اسے رات کو جاگنا ہے. اسی طرح اگر کوئی پائلٹ ہے اسے رات کی فلائٹ لے کر جانی ہے اس کو جاگنا ہے. کوئی طالب علم ہے اس کا امتحان ہے تو اپنی نیند کو کم کر کے رات کے کچھ حصے میں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک عام انسان جو ایک بیکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک بوجھ بنا ہوا ہے اور خود اپنے لیے ایک وبال جان ہے. اگر رات کو آپ دیر سے سوئے بھی ہیں کسی وجہ سے تو بھی صبح اپنے مخصوص وقت پر اٹھنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت جسم جاگ جاتا ہے. پھر اگر جسم جاگ رہا ہے اور آپ زبردستی سو کر اس کو سلا رہے ہیں تو اس سے بھی ایک اندر کنٹرڈکشن ہوگی اور آپ تھکے تھکے فیل کریں گے. جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے، جسم پوری طرح فریش نہیں ہوتا تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ نہ سن پاتے ہیں، نہ غور و فکر کر سکتے ہیں، نہ کنسنٹریشن ہوتی. آج کل عام شکایت ہے کہ بچوں کا کنسنٹریشن لیول ٹھیک نہیں. اس میں ایک بڑی وجہ ماں باپ کے اپنے اوقات کا منظم نہ ہونا اور ان کی وجہ سے ان کے بچوں کا بھی ساتھ متاثر ہونا ہے. ایک بہت بڑی وجہ نوجوان بچوں کے رات کو جاگنے اور دن کو سونے کی ہے کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے ریالٹیز کو یا والدین کی انٹرفیئرنس کو یا کریٹیسزم کو یا لوگوں کی لان تان کو. جب وہ کچھ کرتے نہیں اس کا حل یہی ہے کہ آپ سب سے چھپ جائیں
اور دن کو سوتے رہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، رات کو جاگیں گے تو آپ کی موج ہے کیونکہ باقی سب سو رہے ہیں اور آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ استاذہ، یہ ہمارے جسم کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ جب سورج نکلتا ہے اور اس کے ساتھ روشنی آتی ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے جب ہمارے باڈی کے اندر جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے برین سے مختلف قسم کے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا سارا بایولوجیکل کلاک سیٹ ہوتا ہے، اور مختلف اوقات میں مختلف ہارمونز کا سیکریٹ ہونا، اور پھر شام جب ہوتی ہے تو ہمارے برین کا پائنیل گلینڈ جو ہے وہ میلاٹونن ہارمون سیکریٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے یہ جو ہے نا کہ اعصاب ہمارے وہ لگنے لگتے ہیں کہ ہمیں لیٹ جانا چاہیے، اس وقت ہمیں واقعی ہی اندھیرا کر لینا چاہیے اور ہمیں سو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم آرٹیفیشل لائٹس میں بھی رہتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کا سسٹم اندر سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی یہ آج کل جو کرونک ڈیزیزز بہت عام ہو گئی ہیں، لائک ڈائبٹیز ہے، کینسرز ہیں، یا اور اس طرح کی مختلف بیماریاں ہیں، وہ اس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر جو ہم نے اس بیلنس کو خراب کر لیا ہے، اس سسٹم کو خراب کر دیا جو کہ نیچرلی سیٹ تھا۔ اب اس میں ہم جس وقت اندھیرا ہونا چاہیے اس وقت ہم لائٹ جلا لیتے ہیں اور آرٹیفیشل اس میں لائٹ میں رہتے زندگی ہیں، بسر کر رہے ہیں، اور تو سارا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ رات کو جاگتے ہیں ان کے اندر کچھ ایول ہیبٹس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو من شر غاسق اذا وقب، جی یعنی رات کے تھوڑے گھنٹوں کی نیند بھی بہت کافی ہو جاتی ہے، اور دن کے اگر اسے ڈبل بھی سوئے تو جسم اس طرح ریسٹ نہیں کر پاتا اور اس طرح اس کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو نہ مرا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی ہمارے جسم کی وہ روح جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کام کاج کرتے پھرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں سلاتا ہے تو وہ روح نکال لیتا ہے ہم سے تاکہ ہم پوری طرح پرسکون ہو جائیں، ورنہ اگر وہ بیچ میں ہی رہے تو کیا ہوگا، ہم سو کر بھی ایکٹیو رہیں گے۔ اسی لیے اگر آپ بستر میں لیٹے اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو آپ فلی ایکٹیو ہوتے ہیں، بے شک لیٹے ہوتے ہیں لیکن آپ سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بےچینی سی کی کیفیت ہوتی ہے۔ خباب بن جبیر کہا کرتے تھے، نوم اول النہار خرق واوسطہ خلق واخرہ حمق، دن کے اول میں سونا جہالت ہے، وسط میں سونا پسندیدہ عادت ہے یعنی قیلولہ، اور آخر میں عصر کے بعد سونا حماقت ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو منظم کرنا ہے۔ ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر روز کا سونا ہمیں موت کا ایکسپیرینس بھی کرواتا ہے، کہ ہم ہر روز سوتے ہیں اور پھر اللہ کے فضل سے جاگ اٹھتے ہیں اور ہمیں کام کا ایک اور موقع، ایک اور دن مل جاتا ہے، ایک اور چانس مل جاتا ہے، پھر ایک دن آئے گا کہ اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہوگا۔ تو ہر دن ایک شکر گزاری کا دن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا اور پھر واقعی کچھ کرنے والے بھی ہوں۔ جی، اس لیسن میں سے کیا کیا کرنے کے کام ہیں؟ نمبر 1، اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے۔ منظم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ میرے جاگنے کی لمٹ کیا ہے، کس وقت مجھے سو جانا ہے اور کس وقت مجھے اٹھ جانا ہے۔ اٹھ جانے کے بعد بستر سے اٹھنا ہے، نہ کہ بیڈ میں بٹھے رکھنا۔ عام طور پر کتنے گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے؟ 8 آور کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی کا تیسرا حصہ سو کے گزار دیا۔ ہر انسان کی طلب یا ضرورت مختلف ہوتی ہے، لیکن 6 گھنٹے بہت کافی ہوتے ہیں اگر آپ واقعی ٹائم پر سو جائیں اور ٹائم پر اٹھ جائیں، اور کچھ دن آپ اس کی پابندی کریں تو پھر آپ کی عادت بھی بن جائے گی۔ اگر شروع میں 6 سے کام نہیں بھی چل رہا تو آہستہ 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 اس کو 6 پر لے آئیں۔ میں نے کسی کا سنا تھا، وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے لیے سونا ضروری ہے اور ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ایک مومن جو ہے وہ سونے کے لیے نہیں سوتا بلکہ وہ آخرت کے لیے سوتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے سو رہا ہے پھر اس کی سونا جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہمارا سونا برائے سونا نہ ہو بلکہ سونا ایک عبادت ہو، اور اس لیے سونا ہو تاکہ جاگ کر اور بہتر کام کر سکیں، صرف مشین کو ایک ریسٹ دینے کے لیے تاکہ دوبارہ زیادہ بہتر طور پر ایکٹیو ہو کر کام کر سکے۔ سونے کے لیے تو قبر کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے،
قبرستان کو آپ دیکھیں، سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب سوئے ہوئے اپنے اپنے مرقد میں. اب وہ اٹھ کے وہاں سے یہاں تو نہیں آ سکتے کہ کچھ کر سکے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ کر لیں. عصر کے بعد نہیں سوئیں، عصر کی اذان ہو جائے تو مت سوئیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ رات کے قریب بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جب عصر کی اذان کے بعد ہم سوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر رات کو نیند نہیں آتی. پھر رات دیر سے سوتے ہیں تو پھر صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں. جب صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو پھر سارا دن سونے کو دل چاہتا ہے. پھر ہماری چونکہ عادت بن چکی ہے عصر کے قریب سونا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عصر کو سو کے پھر تو اس میں جو قیلولہ کرنا ہے اس میں کوشش ہے کہ 15 منٹ کے لیے خاموش آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، چاہے بہت گہری نیند نہ بھی سوئیں، اور اس کے بعد اٹھ جائیں تاکہ رات کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، گہری نیند نہ سوئیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم آرگنائز کریں گے تو باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. اگر ہم سونے کے اوقات کو منظم کریں گے تو اس سے ہمارے کھانے پینے کی عادات بھی درست ہوں گی اور پھر باقی چیزیں بھی ریگولیٹ ہو جائیں گی. تو یہ ایک کی ہے. ایٹنگ ہیبٹس جو ہے وہ سلیپنگ پیٹرن کو ڈسٹرب کرتی ہے بعض اوقات. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن فی الحال آپ ٹائم مقرر کریں، سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کریں.